بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سخت دوپہر تھی، سورج سر پہ تھا۔ گرمیوں کے یہ دن کافی گرم تھے۔ ایک شخص جس کے لباس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ سب چیزیں بغور دیکھ رہا تھا۔ بازار میں کافی چہل پہل ہو رہی تھی، لوگ آپس میں مکن بازار میں گھوم کر اپنی ضروریات کی سامان لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ شخص دیکھنے میں کافی عام لگ رہا تھا، لیکن اگر اس شخص کو غور سے دیکھا جائے تو وہ کوئی عام شخص نہیں، بلکہ اس سلطنت کے بادشاہوں کے سلطان تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جو ان کے آرام کا وقت ہوتا، انہی دوران وہ اپنے محل سے لباس تبدیل کر کے بازار کا گشت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اڑتی اڑتی خبریں مل رہی تھیں کہ کچھ لوگ ناپ تول میں بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ ان کی نگاہیں پورے بازار میں گردش کر رہی تھیں۔ چلتے چلتے یکدم وہ ٹھٹک کر ایک ہی عورت کے ایک آدمی کی نما عورت سے بحث کر رہی تھی۔ اس کو حساب کتاب میں ذرا تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان اس کے ٹھیلے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اور غور سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ عورت کافی دھڑلے سے اس عورت نما آدمی کو اس سے زیادہ سبزی لینا چاہ رہی تھی۔ سلطان کو یہ عمل کافی معیوب لگ رہا تھا، کیونکہ سلطان ہمیشہ ہی ہر نسل، رنگ، روپ، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، سب کو ہی ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ سب کو عزت دینا اور ان کا مان رکھنا وہ اپنے اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو برتر اور سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی عزت سب لوگ کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عورت کافی دیر تک اس عورت نما آدمی سے بحث کرتی رہی، جبکہ وہ بھی باتوں کو بنا بنا کر عورت کو سمجھانے لگا، لیکن جب معاملہ بگڑنے لگا تو سب ملاحظہ کرتے ہوئے سلطان فوراً ہی اس عورت کو ڈپٹا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم مقرر کی گئی ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا ایک وقت ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت تا حیات قائم رہے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، کہیں دیر ہو جاؤ۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی شخص کسی بھی نسل کا ہو، کجا ہو، وہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں میں سے کسی کو سب سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، وہ ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے ان لوگوں کو اس کو کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ اگر تم خود کو مکمل تصور کرتی ہو اور سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتی ہو تو یاد رکھنا، آخرت تمہارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ عورت منمناتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جیسے باتیں آپ مجھے بول رہے ہیں، اللہ نہ کرے میری آخرت خراب ہو، خدا کرے مجھے جنت نصیب ہو۔ سلطان کو سر ہلکی خبش دی اور کہنے لگی، بے شک اللہ پاک تمہیں جنت نصیب کرے، لیکن تم جیسے طریقے سے گفتگو کر رہی تھی اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ تم خود کو مکمل اور اس کو نامکمل سمجھتی ہو۔ وہ حق حلال کی کما رہا ہے، تمہاری کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے مال پر ڈاکہ ڈالو، یہ وجہ بحث کرو۔ یہ عورت سلطان کے بولنے سے یکدم ہی گڑبڑا گئی تھی۔ ان کے لہجے میں موجود ٹھہراؤ، اطمینان، وہ عورت کو گھبرا کر اپنے سامان اٹھائے بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ مرد نما عورت سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور سلطان کو سر ہلکی خبش میں آگے نکل گئے۔ وہ اب پورے بازار کا اچھے سے جائزہ لے رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد بازار کے گشت کے واپس آ گئے تھے، لیکن محل آنے کے بعد جو خبر انہیں ان کے وزیر نے بتائی تھی وہ ان کے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب زنا کا ایک کیس عدالت میں پیش ہوا تھا تو سلطان نے ایک شخص کو ایسی موت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا، لیکن آج جو کیس ان کی عدالت میں آیا تھا وہ سلطان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ رعایا میں ایک آدمی جو 7 فٹ کا تھا اپنی جسامت اور قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے پہر لوگوں کے گھر میں گھس رہا تھا اور گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت اور ان کے ماں باپ کے سامنے لوٹ رہا تھا۔ خاص کر کے وہ یہ کام گھر کی خواتین کے سامنے کرنے کے بجائے ان کے باپ بھائیوں کے سامنے کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کا باپ بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنی وزیر کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے کہنے لگے، فوراً اس ناجائز شخص کو پکڑ کر لایا جائے، ہم اس بدبخت خبر کو اذیت
موت دیں گے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری رعایا کا یہ غلط کام کرنے کی؟ کیا وہ بھول چکا ہے کہ ہمارا رعایا یہ سخت کام کرنا منع ہے؟ جبکہ وزیر یہ بات سن کر فوراً ہی کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات درست ہے، ہم فوراً ہی اس شخص کو پکڑ کر لائے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ وہ بہن بیٹیوں کو عزت لوٹ کر ایسا فرار ہوتا ہے کہ دن کے اجالے وہ کسی بھی شخص کو نظر نہیں آتا۔ سلطان خاموش ہو گئے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، وہ اب تک کتنے گھروں کو عزت خراب کر چکا ہے۔ ان کی آواز کافی مدھم ہو گئی تھی۔ وزیر نے سلطان کے چہرے کو دیکھا، اسے معلوم ہو گیا تھا وہ اس وقت کتنے دکھ اور تکلیف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس نے ابھی مدھم آواز میں ہی کہا تھا کہ سلطان معظم، تقریباً 10 سے 15 گھرانوں کی وہ آدمی عزتوں کو لوٹ چکا ہے۔ سلطان نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینجے ہوئے اپنے شکنوں کے جال بچھائے گئے، جبکہ رنگ بھی لال سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی دھاڑتے ہوئے حکم جاری کیا کہ رعایا میں موجود جتنے بھی 7 فٹ کے آدمی موجود ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ہم خود معلوم کریں گے کہ آخر وہ ناہنجار شخص جو ہماری معصوم بیٹی بہنیوں کی عزت لوٹ رہا ہے، ہم اس کو بتائیں گے کہ طاقت اور جسامت کیا ہوتی ہے۔ وہ بول کر لمبے لمبے ڈنگ پھر واپس اپنے محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی اور دیکھتے ہی سلطنت میں موجود 7 فٹ کے آدمیوں کو وزیر اور سپاہی گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے۔ جبکہ یہ بات جب رعایا کے معلوم ہوئی تو عوام دربار کے پاس پہنچ گئی، لیکن کچھ لوگوں کے اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی اور اس کے بعد دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، جبکہ باہر لوگ جمائے فیصلے کے منتظر تھے۔ بہت سے گھرانے جن کی بچیوں کی عزت لوٹ گئی تھی، بہت تجسس بھری نگاہوں کے دروازے پر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا دربار لگانے کا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کو دیر کرنے کی سلطان نے ذرا برابر بھی محسوس نہیں کی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، جبکہ ان کے آتے ہی تمام رعایا اور درباری ان کے دربار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے اپنی نشست کے قریب پہنچ گئے تھے اور ایک شان سے برجمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے انہیں نگاہیں سے اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہاں پر موجود تقریباً ان کے قریب 7 فٹ کے 15 نوجوان موجود تھے۔ سلطان مردوں پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے تھے، لیکن کسی ایک کو بھی دیکھ کر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون سا شخص جو زانی ہے۔ کافی دیر تک خاموشی ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو ان 15 مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تم میں سے جو شخص زانی ہو، جس شخص سے ہماری سلطنت کی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا ہے، وہ آگے آ جائے تو یاد رکھنا اگر ہم نے اس شخص کو پکڑ کر اس کی پہچان کر لی تو میرا خدا گواہ میں اس شخص کو اتنی خطرناک موت سے نوازوں گا کہ آنے والی پیڑھیاں بھی اس کا انجام سوچ سمجھ کر کانپ اٹھیں گی۔ ان کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ وہاں موجود تمام افراد ہی کانپ اٹھے تھے، جبکہ وہ 15 کے 15 مرد گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، سلطان معظم، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہیں کیا، ہم تو خود بہن بیٹیوں والے ہیں، ہم بھلا کیوں کسی کی عزت کو لوٹیں گے؟ ہم سب اس کی بات سے واقف ہیں کہ مکافات عمل کسی بھی چیز کا نام ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ قرض اپنے گھر سے ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب شادی شدہ ہیں اور بچے والے ہیں، ہم لوگ بھلا کیوں ایسا کام کریں گے؟ اگر جسمانی خواہش ہوگی تو ہم اپنی بیوی کے پاس رہیں گے، ہمیں بھلا کیا حاصل ہوگا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کر کے؟ وہ سب یک آوازہ ہو کر بول رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ یکدم ہی اپنے نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ تمام مرد ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے کہ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور مردوں کے آگے تلوار کو زمین میں گھسیٹتے لگے، جبکہ یہ منظر دیکھ کر ان مردوں کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر، سپاہی، سب لوگ سلطان کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ لوگ اس بات کو بہت اچھے سے واقف تھے کہ سلطان زنا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب تک
پیش ہوا ہے، اس کی موت ان کے ہاتھوں میں ہوئی ہے اور وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشانی بنا ہے۔ وہ کبھی دائیں جانب کو چلتے تو کبھی بائیں جانب کو چلتے، جبکہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وہ تمام مرد خوف سے کانپ رہے تھے۔ سلطان کی نگاہیں ان 15 مردوں پر تھی، وہ صرف انہی کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کافی دیر تک یہی عمل دہراتے رہے، لیکن جب انہیں واقعی ان 15 مردوں میں کوئی جھول نظر نہیں آیا، وہ یک دم ہی رکے، وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے سب کے ہاتھوں کی ہتھکڑی کھولنے کا حکم دیا، جبکہ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی۔ سلطان نے ان تمام مردوں کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تم سب کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہماری نظریں تم 15 پر ہی ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں ذرا بھی کوتاہی تم لوگوں میں نظر آئی یا پھر تم لوگوں میں ایسا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر دھڑ سے جدا کریں گے اور دنیا والوں کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ کوئی بھی شخص دوبارہ زنا جیسی غلاظت کا کام نہ کر سکے۔ تم لوگوں کو بس میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن میں جاتے جاتے تم سب کو تنبیہ کرتا جاؤں کہ کوئی بھی غلطی نہ ملنے میں تم لوگوں میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ یہ بول کر دربار میں رکے نہیں تھے، بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی ان 15 مردوں میں کو بھی رہائی دی گئی تھی۔ لیکن سلطان نے ان 15 مردوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے۔ ان 15 مردوں کا قد 7 فٹ ضرور تھا، لیکن ان مردوں میں کوئی بھی ایسا جھول نہیں نظر آ رہا تھا یہ بات ظاہر کر سکے کہ وہ زانی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سلطان ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ بعض اوقات آپ کی نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ انہیں اپنے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے۔ آخر مجرم کون ہے وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے؟ اس کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زانی شخص ابھی تک اس شہر میں ہی موجود ہے، کیونکہ وہ روزانہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ زانی شخص اس شہر کا رہائشی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور شہر کا باشندہ ہوتا یقیناً یہ کام کرنے میں 1-2 دن ضرور لگتے، لیکن زورانہ یہ کام روزانہ ہوتا ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ آدمی یہی کا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب ان کا دماغ ان کے ساتھ نہ دینے لگا تو اچانک ہی وہ اپنی نشست پر اپنے حجرے میں آئے تھے اور غسل خانے کا رخ کیا۔ وضو بنا کر انہوں نے مصلی بچھایا اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز حاجات کی نیت باندھی اور نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیے اور اللہ سے دھیمی آواز میں مخاطب تھے، یا میرے رب، میں بہت پریشان ہوں، میں نہیں جانتا تیرا عزیز بندہ ہوں یا نہیں، لیکن تو سب کی ایک ہی طرح دیکھتا ہے، میری رعایا کی بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے۔ وہ شخص کھلے عام سزا دینا چاہتا ہے کہ وہ عام عزت پامال ہو سکتی ہے، میرے پروردگار تو کوئی ایک ایسا اشارہ مجھے دے دے جس سے مجھے علم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے، مجھے تیری پاک ذات پر یقین ہے تو میرے ساتھ ضرور دے گا۔ وہ کافی دیر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا۔ وہ اپنے مصلی سے اٹھے اور اپنی خوابگاہ میں آ کر آنکھیں موندنے لیٹے گئے۔ ابھی ان کی لبوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح جاری تھی، وہ پڑھتے پڑھتے کب ان کی آنکھ لگی علم نہیں ہوا۔ سلطان کی آنکھ لگے ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تھے کہ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، جس کا باقاعدہ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی زوجہ ان کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ ایسے اٹھنے میں وہ بڑا ہڑبڑا کر بیدار ہوئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، سلطان معظم، سب خیر ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس طرح کیوں اٹھے ہیں؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی اور ساتھ میں فکر کی آمیزش بھی تھی، جبکہ سلطان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برابر سے مشکیزہ اٹھا کر لبوں سے لگایا، چند گھونٹ پانی کے حلق میں اتارے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کے اچانک رد پر ان کی ازواجہ انہیں ہوتک بنی دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان کی نظر اپنی زوجہ کو دیکھ کر تسلی بخش لہجے میں بولی، ہم ٹھیک ہیں، آپ آرام کریں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ جبکہ بنا دوسری غلط نگاہ ڈالے وہ وہاں سے نکل گئے، جبکہ ان کی زوجہ پیچھے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک ان کو کیا ہے، سلطان فوراً اپنی خوابگاہ سے باہر آئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے باہر ان کے سپاہی مامور تھے، انہیں فوراً اپنے وزیر کو بلانے کا حکم دیا اور فوراً ہی بجا لایا گیا اور وزیر کو بلایا گیا، جبکہ سلطان اپنے مختص کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک سے وزیر کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر سلطان اپنی سلطنت پر خاموشی سے پرجمان تھے۔ اس پر سلطان کا وزیر کو بلانے اس بات کی صاف نشاندہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل مل چکا ہے۔ سلطان
کی عادت تھی کہ وہ رعایا کے مسائل اپنے وزیر کو ضرور بتاتے تھے۔ سلطان کسی گہری سوچ میں غرق تھے، ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ وزیر نے گلا کھنکھارا، انہیں مخاطب کیا، ادب سے بولا، سلطان معظم، رات کے اس پہر آپ نے یاد فرمایا، سب خیر ہے؟ وزیر کی آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی ہوئی تھی، سب بھی خاموشی ہو گئی۔ آخر وزیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور انہیں بتانے لگے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ جبکہ وہ جیسے جیسے وزیر کو وہ خواب سن رہا تھا، ان کے چہرے پر پریشانی چھلکنے شروع ہو گئی تھی۔ سلطان بھی کافی پریشان تھے، لیکن وہ کافی اس شخص کی نشاندہی کر رہے تھے جو زبان سنا کر خاموش ہے۔ تو خواب کے سن لینے کے بعد وزیر بے چینی سے بولا، سلطان معظم، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ خواب غلط ہے، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وزیر اس بات کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سلطان نے کچھ نشاندہیاں وزیر کو بتائی تو وہ سر اس بات میں ہلا کر سلطان کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے آپ کی ذات پر بھروسہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، آپ کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میں بھی آپ نے ابھی تک دیکھے ہیں، وہ سب سچ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں ثابت ہو جائے، ہمارا مجرم پکڑا جائے تو فقط ہاں بول کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فوراً ہی وہ لوگ اس پر مشن پر لگ گئے جو صبح شروع ہونا تھا، لیکن خواب کی وجہ سے وہ مشن رات کے پہر ہی شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کے خواب میں جو منظر آئے تھے وہ دراصل کچھ ایسے تھے کہ سلطان ایک خالی گلی میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک عورت نما مرد جس کی نے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، میک اپ چہرے پر تھا، جمائی ہوئی تھی اور سر کے بالوں مردوں جیسے تھے اور چھاتی بھی مردوں کے مترادف تھی، وہ نسوانی چالی چلتے ہوئے اس گلی سے گزر رہا تھا۔ جبکہ اچانک ہی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے گھر میں داخل ہوگا۔ خواب میں وہ اس گھر کے قریب آئے جہاں پر انہوں نے اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس گھر کے اندر قدم رکھتے تو اس سے پہلے ان عورتوں نے چیخنے کی آوازیں شروع کر دی اور باپ بہنوں کی رونے لگے۔ اس گھر کے اندر جاتے ہی اس سے پہلے گھر میں آگ کا شعلہ بھڑکا تھا، وہ ایک ہی دم بیدار ہو گئے تھے۔ اس کے خواب کے بعد ان کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص آیا تھا جس کے دوپہر کا وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ اس شخص کا قد بھی 7 فٹ تھا، اس کا مجرم انسان کا بھی 7 فٹ تھا۔ وزیر یہاں پر یہی بول رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کا خواب غلط ہو، وہ شخص ایسا نہ ہو کیونکہ وہ ایماندار شخص ہے اور ایمانداری کے ساتھ سارے کام کرتا ہے۔ سلطان اس کی ایمانداری کے قائل تھے۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس پر عمل ضرور کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ سیدھا اس آدمی کے گھر آئے تھے، وہ جہاں وہ رہائش پذیر تھا، لیکن سلطان کے خواب کے مطابق وہ شخص اس پیر رات میں گھر میں موجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کسی کے گھر کے گھس کر کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے۔ یہ بات سوچتے ہی سلطان نے پورے شہر میں اپنے سپاہیوں کو پھیلائی دیا، ہر شخص میں موجود تلاشی لے رہے تھے۔ سلطان بذات خود بھی وزیر کے ہمراہ لوگوں کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہ کام اتنا خاموشی سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو بھی علم نہیں ہو رہا تھا، ان کے گھر کی تلاشیاں بھی لی جا رہی تھی۔ سلطان ایک گھر کے تلاشی لیتے اس سے پہلے ان کے کافی کسی عورت کی گھنٹی کھٹی اور آواز سنائی دی کہ اس کے قدم یکدم ہی زنجیر ہوئے تھے۔ وزیر جب کہ آگے نکل گیا تھا، سلطان کچھ سوچے سمجھے اس کے گھر کی